نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ولا الہ الا هو فانا تصرفون ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضه لکم ولا تزر وزرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار۔ ابھی آپ نے سورہ زمر کی آیت 5 سے 8 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ آیت 5۔ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ آیت 6۔ ترجمہ: اس نے آسمان و زمین میں حق کے ساتھ بنائے، وہ دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے۔ سورج اور چاند اس کے حکم کے مطیع و مسخر ہیں، ہر ایک مقررہ مدت تک جاری ہے۔ سن لو، وہی سب پر غالب اور بڑی بخشش والا ہے۔ اس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں کے 8 جوڑے اتارے۔ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری پیدائش میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ پھر تم کہاں سے پھر جاتے ہو؟ یہ تھا ترجمہ سورہ زمر کی آیت 5 اور 6 کا تفسیر۔ خالق کائنات اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی خالق کائنات ہے، وہی سب کا مالک و بادشاہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کا تصرف ہے۔ وہی رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدل دیتا ہے۔ لپیٹنے کے یہ معنی ہے کہ دونوں اللہ کے مطیع و منقاد ہیں، ایک دوسرے کے بعد برابر آتا جاتا رہتا ہے، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کو باقاعدہ نظام کے ساتھ دوڑ کر پکڑ لیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 54 نے فرمایا، یعنی اللہ رات کا دن پر پردہ ڈال دیتا ہے اور رات دن کو دوڑ کر پکڑ لیتی ہے۔ پھر فرمایا سورج چاند ایک مقررہ مدت تک جاری ہیں، جس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ پھر جب ان کی مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ کان کھول کر سن لو، اللہ ہی غالب و غفار ہے، یعنی جو سچے دل سے اللہ کے سامنے قطرہ ندامت گراتا ہے، اللہ اپنی انتہائی عظمت و کبریائی کے باوجود اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آیت 6۔ اگرچہ تمہاری جنس
جن سے صنفی زبانیں اور صورتیں مختلف ہیں، مگر اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر انہی سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی حوا کو پیدا کیا۔ سورہ نساء کی آیت 1 میں فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ پھر فرمایا، جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے۔ سورہ انعام کی آیت 144-45 میں بھیڑ، بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل، یہ 8 جانور جوڑے جوڑے ہوئے۔ پھر فرمایا، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں پیدا کیا اور تم مختلف پیدائشوں سے گزرے۔ سورہ مومنون کی آیت 13-14 میں فرمایا، ابھی نطفہ تھا کہ منجمد خون بن گیا، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر تم گوشت پوشت ہڈیوں، رگوں، پٹھوں اور جوڑوں میں منتقل ہو گئے، اور تم میں روح پھونک دی گئی اور تم ایک نئی پیدائش میں آ گئے۔ خوبصورتی سے پیدا کرنے والا بڑی برکت والا ہے۔ پھر فرمایا، تمہاری پیدائش 3 اندھیروں میں ہوئی ہے، رحم کا اندھیرا، تمہیں لپیٹنے والی جھلی کا اندھیرا اور پیٹ کا اندھیرا۔ پھر جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور تمہیں اور تمہارے ماں باپ بنائے، وہی تمہارا اور کائنات کا رب ہے، اور تم میں اور تمام کائنات میں اسی کا تصرف کار فرما ہے۔ اس لیے تمہیں اللہ ہی کی عبادت لائق ہے جو بلا شرکت غیر ایک ہے۔ پھر کیوں الٹے پھرے جاتے ہو اور اس کے ساتھ غیروں کو پوچھتے ہو؟ تمہاری عقلیں کہاں ماری گئیں؟ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت 7۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار۔ آیت 8۔ ترجمہ: اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں فرماتا، اور اگر شکر کرو گے تو شکر تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے گا، کیونکہ وہ دلوں کے پہلوؤں سے خوب واقف ہے۔ اور جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو سچے دل سے رب کی طرف متوجہ ہو کر اسی کو پکارتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے پاس سے اپنی نعمت بخش دیتا ہے تو اب دعائیں بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ فرما دیں، اپنے کفر سے تھوڑی دیر اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تو جہنم والوں میں سے ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 7 اور 8 کا۔ تفسیر: اللہ کفر سے ناراض اور شکر سے راضی ہے، یعنی اللہ مخلوق سے بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ ابراہیم کی آیت 8 میں، اگر تم اور تمام زمین والے سب کفر کرنے لگے تو اللہ کو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، یعنی تمہارے کفر سے اس کی بادشاہت اور تعریفوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا، اے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب ایک انتہائی بدکار آدمی کی طرح بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں بال بھر نقصان نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں، یعنی اللہ کفر کو پسند نہیں فرماتا اور نہ اس کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو تم سے راضی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شکر پسند فرماتا ہے اور اس سے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کے گناہ دوسروں پر نہیں ڈالے جائیں گے، بلکہ گناہ گنہگار ہی پر لدے ہوئے ہوں گے۔ سب کو رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ سب کے عملوں سے واقف ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، لہذا ہر شخص کو اسی کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 8۔ مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے، یعنی جب انسان مصیبت میں گر جاتا ہے تو ضرورت و غرض کی وجہ سے
اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے اور اسی سے فریاد کرتا ہے جو بلا شرکت غیر ایک ہے۔ سورہ اسرا کی آیت 67 میں فرمایا جب تمہاری کشتی دریا میں ڈاماڈول ہونے لگتی ہے تو اللہ کے سوا تم سب معبود کھو بیٹھتے ہو، پھر جب اللہ تمہیں کنارے پر صحیح سالم پہنچا دیتا ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان ہے ہی بڑا ناشکرا، اسی لیے یہاں فرمایا کہ جب اللہ اپنی نعمت عطا فرماتا ہے اور مصیبت دور فرما دیتا ہے تو لوگ آرام کی حالت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے آگے روتے دھوتے نہیں۔ سورہ یونس کی آیت 12 میں فرمایا جب انسان کو مصیبت گھیر لیتی ہے تو ہم سے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے دعائیں مانگتا رہتا ہے، پھر جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا مصیبت کے وقت اس نے ہم سے دعا مانگی ہی نہ تھی۔ پھر فرمایا حالت عافیت میں شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اپنی گمراہی کا دوسروں پر بھی اثر ڈالیں اور انہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں۔ آپ ایسے شخص سے فرما دیں کہ کچھ دنوں اور اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ انتہائی سخت دھمکی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 30 میں آپ فرما دیں فائدہ اٹھا لو، یقین مانو تم سب کو لوٹ کر جہنم ہی میں جانا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 40 میں فرمایا ہم نے تھوڑی دیر اور فائدہ اٹھانے دیں گے پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ یہ تھا سورہ زمر کی آیت 5 سے 8 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔